السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے دنیا میں بہت بڑا بحران آ چکا ہے۔ کرونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سی کمپنیاں اپنے نوکروں کو نکال رہی ہیں۔ ہمارے ملک اور دوسرے ملکوں میں روزگار کا بحران بہت شدت تک پہنچ چکا ہے۔ بہت سے تاجروں کو کاروبار جن امید بہت لاگت سے شروع کیا گیا تھا اب وہ ٹھپ پڑ چکے ہیں۔ بہت سے لوگ مہینوں سے خالی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کی نوکریاں جا چکی ہیں اب ان کا رد عمل بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی اعلیٰ تنخواہ والی ملازمت کھو چکے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھنے کے بجائے کوئی مناسب کام کرنے کے لیے فخر سے آگے آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کتنے ایسے اساتذہ بھی دیکھنے کو ملے جو سڑک پر اتر کر اپنا کام کر رہے ہیں، اور ان نوجوانوں کو بھی دیکھا جو کمپنیوں سے ہٹائے جا چکے ہیں لیکن وہ بھی اپنے گھریلو کھیتی باڑی میں یا مچھلی کے کاروبار میں مشغول ہیں۔ اسی طرح ہزاروں افراد اس بحران کے وقت میں زندگی گزارنے کے لیے نئی نئی راہیں تلاش کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بحران میں شارٹ کٹ طریقے سے پیسے کی تلاش میں ہیں۔ آخر میں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی تجربے کے وہ صرف جالوں میں ہی پھنستے رہتے ہیں اور اپنا مال اور اپنی عزت کھو دیتے ہیں۔ جرائم کے اعداد شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے کے دوران اس طرح کے سائبر جرائم اور گھوٹالوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور کچھ اس ضد میں بیٹھے ہیں کہ جب ہمارے مقام و مرتبے کا کام ملے گا تبھی ہم کام کریں گے۔ جب ان کو ان کے مقام کے مطابق کام ملے گا تو کہتے ہیں ہم وہی کام کریں گے جس کی ہمیں عادت ہے۔ عزت میں کر پانے والے بہت ساری روزگاری رہنے کے باوجود ان کی ضد یہ ہے کہ وہ جس کام کی عادت ہے وہی کریں گے۔ دیکھیے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو حلال کام کرنے والے کو عزت دیتا ہے، لیکن اسلام دوسروں پر انحصار کرنے اور بغیر کسی کام کے غیر قانونی طور پر کمانے سے منع کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دنوں میں بکریاں چرا کر اور بعد میں تجارت کے ذریعے اپنے معاش کو تقویت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر شام چلے جاتے تھے اور کاروبار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور دلکش شخصیت نے تجارت میں بے حد منافع کمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسروں کو 2 اونٹ انعام میں دیتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 اونٹ انعام میں دیتی تھی۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ہمیں ایمانداری اور احتیاط اور دیانتداری کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس یقین کے ساتھ محنت کریں کہ اللہ رزق اور فراوانی فراہم کرنے والا ہے، نقصانات اور ناکامیوں سے مایوس نہ ہو اور خدا پر بھروسہ کرے۔ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔